نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس سفر کے مہینے میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ وغیرہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور قابل افسوس امر یہ ہے کہ یہی غیروں کا نظریہ نسل در نسل آج تک مسلمانوں کے اندر چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے بے بنیاد اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما کر پاؤں تلے رون چکے ہیں۔ ماہ سفر کے بارے میں ایک موضوع اور من گڑھ جھوٹی روایت کے متعلق نحوست والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر دشمنان اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی روایات پھیلانے جیسے مکروہ اور گنونے افعال سے بھی دریغ نہیں کیا۔ زائل میں ایک ایسی ہی من گڑت روایت، وہ من گڑت حدیث یہ ہے: من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنت، ترجمہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے میں اسے جنت کی بشارت دوں۔ تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح اور معتبر نہیں بلکہ موضوع اور لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ ائمہ احادیث نے اس سے من گھڑت حدیث کو جھوٹا اور موضوع قرار دیا ہے۔ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے، اور جس طرح عام مہینوں میں کوئی نحوست نہیں، اسی طرح پورے سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ بنابراین ماہ سفر اور اس کے ابتدائی ایام کو منحوس سمجھ کر شادی، منگنی اور سفر وغیرہ سے رک جانا بے سند، بے دلیل اور گناہ ہے۔ اس ماہ میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے شادی بیاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان مہینوں میں شادی نہ کرنا اس عقیدے پر مبنی ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اسلام اس نظریے کا قائل نہیں ہے۔ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس مہینے میں عقد نکاح ممنوع ہو گیا، ورنہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی شخصیت کا وصال ہوا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بزرگ و برتر تھے۔ اس سے یہ لازم آئے گا کہ سال کے 12 مہینوں میں کسی میں بھی نکاح نہ کیا جائے۔ پھر شہادت کے مہینوں کو سوگ اور نحوست کا مہینہ سمجھنا بھی غلط ہے۔ باقی جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے ابتدائی 12 دن بیمار رہنے کا واقعہ ہے تو یہ بھی سراسر غلط، بے بنیاد ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز 28 سفر کو ہوا، مگر اس لحاظ سے بھی ماہ سفر منحوس نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ سفر کے بالکل آخری ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک خراب ہونی شروع ہوئی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماہ سفر کی وجہ سے طبیعت بگڑی تھی، اور اگر آپ اس ماہ میں بیمار نہ بھی ہوتے تو کسی نہ کسی مہینے میں بیمار ہوتے اور وہ آپ کی وفات کا سبب بنتا۔ ماہ سفر میں حضور کا بیمار ہونا، اگر سفر کے مہینے کی نحوست کی دیر ہو سکتی ہے تو جس مہینے میں حضور کی وفات ہوئی وہ بطریق اولا منحوس ہونا چاہیے۔ تاہم تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، اور جس طرح سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے، اس مہینے میں بھی کوئی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ وہ محرم کے مہینے میں اس لیے نکاح وغیرہ نہیں کرتے کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا، اور ماہ سفر میں اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ اس مہینے میں ہونے والا نکاح نامبارک اور منحوس ثابت ہوتا ہے۔ شریعت ان دونوں مہینوں میں نکاح پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی۔ شریعت نے سال بھر کے ہر دن اور ہر مہینے میں نکاح اور شادی بیاہ کو جائز رکھا ہے، اور کسی مہینے یا کسی دن میں ان امور کی ممانعت نہیں فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں حضرت سیدہ صفیہ سے عقد نکاح فرمایا، اور اپنے عمل سے یہ ثابت فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں شادی و نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ کسی کی وفات پر شریعت صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت دیتی ہے، البتہ بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ جو لوگ سفر یا محرم میں شادی بیاہ کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ پتہ نہیں ربیع الاول میں شادی بیاہ کو کیوں جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے۔ اگر ولادت مبارک کی خوشی ہے تو وفات کا غم کیوں نہیں؟ السلام علیکم۔